الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ پچھلی مجلس میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے معمولات میں سے تیسرا معمول مراقبے پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مشائخ کے نزدیک اللہ کا ذکر دل میں کرنا یہ افضل ہے زبان کے ذکر سے۔ یہ جو مراقبہ کرنا، اللہ کو اپنے دل میں یاد کرنا، اس کی سب سے بڑی فضیلت ایک حدیث میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو اپنے اندر یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنے اندر یاد کرتے ہیں، اور جو اللہ کو کسی محفل میں یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتے ہیں۔ تو کیا مقام اور کیا درجہ اس شخص کا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے اندر یاد کرتے ہیں۔ اس لیے مشائخ نے اس کی ترتیب بنائی کہ یہ ذکر دل میں کیا جائے، اور اس کے اوپر بہت اصرار کیا۔ جتنے بھی سلاسل ہیں ہر سلسلے میں ذکر کو خفیہ طور پہ کرنے کی ترتیب ضرور ہے۔ یہ مشہور ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ جو ہے اس میں جہری ذکر ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، مگر کچھ عرصہ جہری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دل کا ذکر بھی یہ مشائخ کرواتے ہیں۔ تو ہر سلسلے میں دل میں ذکر ہونا ہے۔ اس دل میں ذکر کرنے سے انسان کے دل کے میں سکون آتا ہے، اور یہ جو سکون ہے یہی ہم سب کا مقصد ہے۔ اگر کسی کا مقصد مال کمانا ہے تو وہ مال بھی اسی لیے کما رہا ہے کہ اس کو اس مال سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس مال سے سکون ملے گا۔ اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ شادی کرنا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تسکین اس شادی سے ملے گی۔ اگر کسی کی زندگی کا مقصد جو ہے شہرت حاصل کرنا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اس شہرت سے میرے دل کو تسکین، سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ تو وہ دنیا کی اندر سکون ڈھونڈتا ہے اور مختلف چیزوں کو مقصد بناتا ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو دل میں اللہ کی یاد تو دل سکون میں ہے، اور دل میں اللہ کی یاد نہیں تو دل بے سکون ہوگا۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کی یاد اگر ہے تو دنیاوی کامیابی بھی ہے، دنیاوی طور سے بھی انسان جو ہے وہ خوش ہے، اور اگر اللہ کی یاد نہیں تو دنیاوی چیزیں کتنی ہی کیوں نہ ہو دنیاوی کامیابی نہیں ہے اس کے پاس۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ تو
جس کو اللہ کی یاد کرنے کی عادت ہو گئی، در حقیقت اس نے دنیا بھی جیت لی، آخرت بھی جیت لی۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مغل بادشاہوں کے زمانے میں یہ بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت نے مغل بادشاہوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے مغل بادشاہوں، اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے تو اپنی فوجیں لے کر ہمارے دلوں پہ چڑھائی کر دیتے۔ تو یہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے اپنے دل میں، اس کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ بھی اس بندے کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ اس کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ ایسا بندہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوگا۔ انسان کا دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو جسم کی غذا جو ہے، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ جسم کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، انسان پھر بھی پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی روح کو غذا نہیں مل رہی ہوتی ہے، تڑپ جو رہا ہوتا ہے۔ تو جسم کی پوری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے، مگر روح جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندے کو بہت خوبصورت گھر میں ڈال دیا جائے، بہت خوبصورت گھر، ایسا کہ پوری دنیا میں کوئی کہیں بھی ایسا گھر نہ ہو، مگر اس کو یہ کہا جائے اس گھر میں رہنا تو نے اکیلا ہے پوری زندگی کے لیے۔ اب وہ ایک دن تو اس گھر کو شاید انجوائے کر لے کہ پوری دنیا میں ایسا گھر ہے نہیں کہیں، مگر اس ایک دن دو دن کے بعد پریشان ہو جائے گا کہ وہ اس کی ضرورت ہے کہ دوسرے انسان ہوں اس دنیا میں، تو اس کی ایک ضرورت تو پوری ہو گئی کہ اس کے پاس ایسا گھر ہے کہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں، مگر اس کی دوسری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، اس لیے اس نے پریشان تڑپنا ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان کے پاس جو ہے ظاہری ساری ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اس روح کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی تڑپتا ہے۔ تو جس نے اللہ کو یاد کر لیا، اس نے سکون پا لیا، اور جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اس نے بے سکونی کو دعوت دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں جی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ آن لائن والے سارے